جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے ہی گناہ بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ جس دن تمہیں قرآن پاک سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ اسلام نے اوروں کو قید نہیں کیا بلکہ ہوش پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ جب کسی کو مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والوں کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو وہ روح کبھی نہیں مرتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہے۔ اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اسلام کی عظمت علم رکھتے ہیں۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف اللہ سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے۔ اور جو لوگ محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح، نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ وہ عطا کرے تو اس سے شکر، نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلوں میں کمال ہے، اس فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی نہیں توڑ سکتے۔